بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کی سیاسی صورتحال میں بڑی تیزی سے تبدیلی رونما ہوئی ہے، اور گزشتہ جو حالات رہے وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ مسلم لیگ نون سندھ کے رہنما سابق صوبائی وزیر شاہ محمد شاہ نے آج حضرت پیر صبغت اللہ شاہ راشدی سے ملاقات کی اور انہیں میاں محمد نواز شریف کا پیغام پہنچایا. نہ صرف پیغام پہنچایا بلکہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو بھی رہی، اور میاں نواز شریف نے پیر صاحب پگاڑا سے درخواست کی کہ وہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کی سیاست میں جو بڑا اپنا کردار ادا کریں، اور جو حالات ہیں وہ حالات آپ کے علم میں، اور اس میں آپ کا کردار بڑا اہم ہوگا. دوسری جانب ناظرین، پیر صاحب پگاڑا کے حکم پر سابق وفاقی وزیر اور فنکشنل مسلم لیگ پنجاب کے رہنما جناب محمد علی درانی نے بھی آج میاں محمد نواز شریف سے ایک جیل میں طویل ملاقات کی. اس ملاقات میں جو پیر صاحب کا نہ صرف پیغام پہنچایا گیا بلکہ انہیں بعض معاملات پر مشاورت بھی ہوئی، جس کے بعد محمد علی درانی صاحب نے جو صحافیوں سے گفتگو کی، اس گفتگو کا میں یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ محمد نواز شریف اور شہباز شریف اب حکومت کے ساتھ نیشنل ڈائلاگ کے لیے تقریباً تیار ہو چکے ہیں. اگرچہ انہوں نے اس کی تردید کی، لیکن ان کی جو تفصیلی پریس بریفنگ تھی اس سے یہ شواہد مل رہے تھے کہ دونوں رہنما حکومت سے نیشنل ڈائلاگ کے لیے تیار ہو چکے ہیں. ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوئی کہ مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف کو پیر صاحب پگاڑا کی حمایت لینا پڑی؟ اس کے پس پردہ در حقیقت پیپلز پارٹی کی جانب سے ان کا یو ٹرن اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت میں ٹوٹ پھوٹ، اس کے علاوہ برطانیہ میں جو گزشتہ روز ایک رپورٹ شائع ہوئی، جس رپورٹ میں جو نیشنل رسک اسسمنٹ آف منی لانڈرنگ اینڈ ٹیررسٹ فنانسنگ 2020 کے عنوان سے جو رپورٹ شائع ہوئی، اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ترقی پذیر ممالک سے وہاں کے کرپٹ حکمران، کرپٹ بیوروکریٹس اور کرپٹ صنعت کار تاجروں نے جو اپنے ملکوں کی دولت لوٹ کر برطانیہ میں قیام پذیر ہیں، بڑی بڑی پراپرٹیاں حاصل کی ہیں اور بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، ایسے لوگوں کو نہ صرف ڈپورٹ کیا جائے بلکہ ان لوگوں کو گرفتار کر کے ان ملکوں کے حوالے کیا جائے. کیونکہ گزشتہ کئی روز سے ہمارے وزیر اعظم عمران خان اور جو ترقی پذیر ممالک کے حکمران ہیں وہ تسلسل کے ساتھ یہ مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ ممالک جن ملکوں میں ہمارے یہ لوگ کرپٹ لوگ دولت ٹوٹ کر فرار ہو چکے ہیں، پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، ان لوگوں کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہمارے ملکوں میں یہ لوٹی ہوئی دولت واپس لی جائے اور دولت جو واپس آئے اور اس کے بعد ہمارے ملکی حالات بہتر ہو سکے. اس میں ان گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ کرپٹ افسران بھی وہاں قیام پذیر ہیں ان ملکوں میں. اس کے علاوہ ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا بلڈر ہے ملک ریاض جیسی شخصیت کو بھی جو ہے برطانوی حکومت نے 40 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا، اور وہ جرمانہ پاکستان کی حکومت کو مل چکا ہے. تو اس قسم کے جو ہے رپورٹ شائع ہوئی، اور اس کے بعد جو بعض پارلیمنٹرین جو ہیں برطانیہ کے پارلیمنٹرین کا بھی یہ مطالبہ ہے اور وہ اس سلسلے میں پارلیمنٹ میں آواز اٹھانے جا رہے ہیں کہ ایسے کرپٹ لوگوں کو ان ملکوں کے حوالے کیا جائے. عمران خان جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، ان کی ذاتی دوستوں کے تعاون سے اور ان کا جو بیک ڈور ڈپلومیسی اس حوالے سے جاری ہے کہ نواز شریف کو کسی بھی طرح سے وطن واپس لایا جائے اور اس سے لوٹی ہوئی ملک کی دولت واپس لی جائے. تو یہ تمام حالات ایسے پیدا ہوئے جس کے بعد میاں محمد نواز شریف اور شریف برادران نے پیر صاحب پگاڑا سے یہ اپیل کی کہ وہ اس پاکستان کی سیاست میں اپنا کردار ادا کریں. اس سے قبل ان کی یہ کوشش تھی کہ ہم پی ڈی ایم کے جلسوں جلوسوں اور ریاستی اداروں اور حکومت اور افواج کے خلاف
ان کے خلاف بیانیاں دے کر نہ صرف اس حکومت کو گرا دیں گے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور بالآخر شریف برادران کو ماضی کے اسٹیبلشمنٹ کے دوستوں سے پھر ہاتھ ملانا پڑا، اور وہ یہ جو محمد علی درانی کی شہباز شریف سے ملاقات اور شاہ محمد شاہ کی پیر صاحب پگاڑا سے ملاقات اور پیر صاحب پگاڑا کی نواز شریف سے ٹیلی فونک گفتگو یہ بتا رہی ہے کہ اب حالات کچھ تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف تو شریف برادران کی سیاسی یہ صورتحال ہے، دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنے سیاسی پتے بڑے خوبصورت انداز میں کھیلے ہیں۔ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری نے اسلام آباد میں ہونے کے باوجود بھی پی ڈی ایم کے زیر اہتمام مردان میں ہونے والے جلسے میں شرکت نہ کر کے اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا کہ ہم شریف برادران کے اس بیانیے سے متفق نہیں ہیں اور مولانا فضل الرحمان کے اس بیانیے سے متفق نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم مردان کے جلسے میں شرکت نہیں کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو 27 دسمبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام ہونے والے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر جلسے میں شرکت کی دعوت دی، تاہم اطلاعات یہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان 27 دسمبر کو لاڑکانہ میں ہونے والے اس جلسے میں شرکت نہیں کریں گے۔ اس کے پس پردہ در حقیقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ لاڑکانہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد مولانا فضل الرحمان کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، جہاں سے ماضی میں شہید ڈاکٹر خالد محمود سومرو پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے مقابلے میں انتخابات لڑتے رہے اور بھاری کافی ووٹ حاصل کیے، نہ صرف ووٹ حاصل کیے بلکہ پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو ٹف ٹائم دیتے چلے آئے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کی شہادت کے بعد ان کا بیٹا راشد محمود سومرو جو ان سے 2 قدم آگئے اور وہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ لاڑکانہ میں اپنے والد سے قدرے بہتر ہوئی ہے، اور ان کے جو عوامی رابطے ہیں اور ان عوامی رابطوں کے باعث ان کی جو سیاست ہے وہ لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی کے بعد دوسرے نمبر پہ، لہٰذا راشد محمود سومرو جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی 27 دسمبر میں ہونے والی جلسے میں شرکت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ مولانا صاحب یہ میرا حلقہ ہے، اور اس حلقے میں اگر آپ پیپلز پارٹی کے سٹیج پر تقریر کریں گے تو اس کے تمام سیاسی اثرات جو ہے وہ منفی اثرات مجھ پر پڑیں گے۔ تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان نے 27 دسمبر کو لاڑکانہ میں ہونے والے جلسے میں شرکت کرنے سے معذرت کر دی ہے۔ اس وقت اگر مولانا فضل الرحمان آصف علی زرداری کے کہنے پر اگر 27 دسمبر کے جلسے میں شرکت کرتے ہیں تو ایک طرف تو راشد محمود سومرو کی ناراضگی اور دوسری جانب جو پی ڈی ایم میں جو ہرزہ سرائی کی گئی افواج کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، جس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت میں ڈینڈ پڑ چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ راشد محمود سومرو کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس جلسے میں شرکت کرنے سے نہ صرف معذرت کی بلکہ انہوں نے آئندہ بھی کسی پیپلز پارٹی کے کسی اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی ہے۔ انتہائی باوثوق ذرائع نے بتایا ہے کہ آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو ٹیلی فونک گفتگو ہوئی اس میں مولانا فضل الرحمان نے ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی کی چیئرمین کو اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا مشورہ دیا، لیکن آصف علی زرداری نے 2 ٹوک انداز میں مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ وہ ان کی جماعت کسی بھی صورت میں مستعفی نہیں ہوگی، ہم سینٹ کے انتخابات لڑیں گے اور اسمبلیوں میں بیٹھ کر اس حکومت کو گرانے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ماضی میں 1985 میں پیپلز پارٹی 1985 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہونے والے انتخابات میں جو بائیکاٹ کیا تھا اس کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں، لہٰذا کسی صورت بھی مستعفی نہیں ہوں گے اور ہماری جماعت جو ہے وہ اسمبلیوں میں بیٹھ کر اس حکومت کو ٹف ٹائم دے گی۔ گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری نے مریم نواز اور آفتاب شیرپاؤ کو بھی 27 دسمبر
لاڑکانہ میں ہونے والے پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام جلسے میں شرکت کی دعوت دی، جس میں آفتاب شیرپاؤ اور مریم نواز نے نہ صرف شرکت کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، بلکہ اطلاعات یہ ہیں کہ مریم نواز 26 دسمبر کو سکھر پہنچ رہی ہیں، جہاں وہ ایک صوبائی وزیر کے گھر پر قیام کریں گی۔ باوثوق ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ مریم نواز کا 26 دسمبر کو سکھر پہنچنا نہ صرف جلسے میں شرکت بلکہ ممکنات میں سے ہے کہ وہ کسی بھی مقام پر، کسی بھی وقت اور کسی بھی ٹائم پر حضرت پیر صاحب پگاڑا سے ملاقات کر سکتی ہیں۔ اگرچہ شاہ محمد شاہ ابھی تک سکھر میں ہی موجود ہیں اور اطلاعات یہی ہیں کہ ان کی ملاقات یقینی طور پر طے ہو چکی ہے۔ یہ جو اس سے قبل جو پیر صاحب پگاڑا پیر صبغت اللہ شاہ راشدی کی جو کل گفتگو رہی نواز شریف سے، اور اس کے بعد مولانا محمد علی درانی کو جس طرح سے انہوں نے جیل بھیج کر اپنے پیغامات پہنچائے، اس کے بعد مریم نواز کی بھی یہ ملاقات یقینی طور پر کہا جا رہا ہے کہ طے ہو چکی ہے، اور وہ کسی بھی خفیہ مقام پر یا پیر گوٹ میں یہ ملاقات ممکن ہے۔ میں انہی الفاظوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ اپنا بھی خیال کیجیے گا اور میرے چینل کا بھی خیال کیجیے گا۔